الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ختم نبوت کورس کا آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا بھی اجماع ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع سے یہ بات ثابت کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر سب سے پہلے اجماع و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد امت مسلمہ کا درجہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر اب تک تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، ائمہ تفاسیر اور جتنے بھی اولیاء بزرگ حضرات اب تک گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر اتفاق نہ ہو۔ چنانچہ چند ایک حوالہ جات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کے اکابر علماء، فقہاء، محدثین کا اس عقیدہ ختم نبوت پر اتفاق و اجماع ہے۔ چنانچہ مشہور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں، دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ذلی نبی کے اعتبار سے ہو، چاہے بروزی نبی کے اعتبار سے ہو، چاہے تشریعی نبی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی قسم کے نبوت کا دعویٰ کرنا وہ بالاجماع کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ دوسرے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر لکھتے ہیں، اسی آیت خاتم النبیین کی تفسیر کے اندر انہوں نے امت مسلمہ کا اجماع کا نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ، کہ امت مسلمہ نے بالاجماع اس لفظ یعنی خاتم النبیین سے یہ بات سمجھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل، کسی قسم کی کوئی تخصیص کرنے کی کوئی گنجائش قطعاً باقی نہیں رہتی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح مشہور محدث، مشہور فقیہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، وَمَنِ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا معتقد ہو، وہ یہ گمان کرتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، تو باجماع امت مسلمہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ساری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، اور نہ ہی قیامت تک کسی بھی زمانے کے اندر کسی بھی شخص کو کسی قسم کی کوئی نبوت دی جائے گی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے اور اسی پر اجماع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا